حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچا کر اپنی طرف سے عرض کیا، اے خلیل اللہ، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں تاکہ میں بجا لاؤں، اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیں تاکہ اسے پورا کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے جبرائیل، بتا کہ بندے کی وہ کون سی حاجت ہے جس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں؟ جب وہ میری تمام ضرورتوں کو جانتا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی حاجات تجھ سے بیان کروں؟ نتیجہ، جو ماں سوا اللہ سے ناطہ توڑ کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بکری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پال کر اپنی روزی کماتے تھے۔ ایک دن ایک بکری ریوڑ سے پیچھے رہ گئی اور رات بھر جنگل میں بھٹکتی پھری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر وہ رات کو باہر رہی تو اسے بھیڑیا چیڑ پھاڑ ڈالے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری کی تلاش میں نکلے، ساری رات ڈھونڈتے رہے، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، تھکان سے سارا بدن دکھنے لگا۔ صبح ایک جگہ بکری ملی جو تھک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی اور چرواہا ہوتا تو بکری کو مار مار کر ادموا کر دیتا کہ کم بخت تو نے مجھے بڑا پریشان کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ناراض نہ ہوئے بلکہ بکری کو پیار کرنے لگے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ سے رال صاف کی اور بال جھاڑے، پھر فرمانے لگے، اے بکری، بتا مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ میرے گلے سے جدا ہو گئی؟ میں نے مان لیا کہ تجھے میری پرواہ نہ تھی، مگر تو نے اپنی تکلیف کو بھی نہ دیکھا۔ بکری کی ٹانگیں سردی سے اکڑی ہوئی تھیں، وہ چل پھر بھی نہ سکتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بڑے پیار سے اسے گود میں اٹھا لیا جیسے ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے۔ نتیجہ، خدا کو اپنی ایک بے زبان مخلوق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ہمدردی بڑی پسند آئی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ، شایان اس کو قوم کی ہے سروری، یہ ہے بے شک لائق پیغمبری۔ موت سے بھاگنے والا موت کے منہ میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہامتا کامتا آیا۔ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور ہونٹ نیلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ تیرے منہ پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ تجھے کس نے اس قدر خوف زدہ کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا حضرت، مجھے آج ملک الموت نظر آیا ہے۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر میں اس قدر خائف ہوا کہ رنگ فک ہو گیا۔ خدا نے ہواؤں اور جنوں کو آپ کے تابع کیا ہے۔ مجھ پر کرم کریں، یہاں سے دور مجھے ہندوستان پہنچا دے تاکہ میری جان میں جان آئے اور دل سے حضرت اسرائیل کا ڈر ختم ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ شخص اسی وقت ہندوستان پہنچ گیا۔ دوسری صبح جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خوف زدہ شخص کا حال پوچھا۔ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کا ہندوستان میں کل ہی مرنا مقدر تھا۔ میں نے جب اس کو یہاں نہ پایا تو اسے وہاں جا لیا۔ اس نے موت سے بچنے کی تدبیر کی، لیکن موت تو ہر جگہ اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی۔ میں نے اس کی وہی جان قبض کر لی جہاں مشیت ایزدی میں اس کو مرنا تھا۔ نتیجہ، انسان موت سے بچنے کی تدبیر کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ شیر کی زندگی، انسان کی موت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز جنگل میں جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک شخص تھا۔ وہ عرض کرنے لگا، حضرت مجھے بھی مردوں کو زندہ کرنے کا ڈھب بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معجزے عطا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو وہ اہل سمجھتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا اور نہ ہی پھر اژدہا کو عصا بنا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، یا روح اللہ، اگر میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے ہی دکھا دیجئے۔ یہ ہڈیاں پڑی ہیں، کم بھی اذن اللہ کہہ کر پھونک دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، یہ شخص بڑا ضدی ہے،
اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا، تیرا حکم ہو تو اسے معجزہ دکھا دوں۔ حکم ہوا جب یہ اپنی ہلاکت خود خریدتا ہے تو تم بری الذمہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کم باذن اللہ کہہ کر پھونک ماری تو ایک بڑا غضبناک سیاہ شیر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے جست لگا کر اس شخص کے سر پر ایسا سخت پنجہ مارا کہ اس کا بھیجا باہر جا پڑا اور وہ شخص تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے کہا، تو نے اڑتے ہی اس کا کام کیوں تمام کر دیا؟ شیر بولا، اس لیے کہ اس نے آپ کو تکلیف دی تھی۔ نتیجہ، مولانا رومی نے اس حکایت میں یہ نصیحت بیان فرمائی ہے کہ بزرگوں کا امتحان نہ لے، اس سے رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔